والإسلام ديني ومحمدا رسول الله اللہ رب العزت نے کتنی عزت سے نوازا اور کیسا شاندار استقبال کیا، ایسا شاندار استقبال کیا، ایسا شاندار استقبال کیا کہ اب استقبال کرنے والے اگر 100 مرتبہ بھی مر کے دوبارہ زندہ ہو جائیں تو ایسا استقبال نہیں کر سکتے۔ کیا استقبال ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ رب العزت نے اس سال تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے، کسی کو بھی بیٹی عطا نہیں فرمائی، سب کو اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے۔ اب بیٹی کی جو نفی ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی نفی کر دی جائے، لیکن بہرحال روایتوں میں اسی طریقے سے آتا ہے، بیٹی کی اپنی خوشی ہے اور بیٹے کی اپنی خوشی ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر ایسا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ہوتی ہے جسے کاٹنی پڑتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر ناف کے آئے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ کرنی پڑتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام قدرتی طور پر مختون پیدا ہوئے، ختنہ کی ضرورت نہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر معجزاتی طور پر جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ایسا آپ کا پردہ کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سطر نظر نہیں آیا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر آلائش گندگی وغیرہ ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس آلائش اور گندگی سے پاک اور صاف تھے۔ یہ سارا آپ کا استقبال ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا استقبال ہو رہا ہے کہ کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن کرنا یا نہیں کرنا یہ بات کی بات ہے۔ پھر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کے وقت ایک نور دیکھا، جس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ گھر میں ایک نور دیکھا اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ نے ایسا استقبال کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مکہ میں ہو رہی ہے اور محلات شام میں روشن ہو رہے ہیں، آپ کی روشنی شام میں پہنچ رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ بصرہ یہ شام کا ایک شہر ہے، اور ان کے روشن ہونے کا مقصد یہ تھا، علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا نور وہاں تک پہنچے گا، یعنی دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ مولدہ بمکہ، کہ آپ علیہ السلام کی ولادت مکہ میں ہوگی، ومہاجرہ بیثرب، ان کی ہجرت یثرب میں ہوگی، وملکہ بالشام، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بادشاہت ہوگی وہ شام تک ہوگی۔ آپ جائیں گے نہیں، لیکن اللہ آپ کو بادشاہت وہاں تک عطا فرمائے گا۔ ایسا استقبال۔ اس کے بعد حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی محترمہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو گھر میں ایسا نور آیا کہ پورا گھر روشن ہو گیا، اور میں دیکھتی ہوں ستاروں کے کہ ستارے اس طرح جھک رہے ہیں کہ بس گھر میں گرنے ہی والے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال تھا۔ اب میرے دوستو عزیزو، پوری دنیا مل جائے اور تارے کھینچ کر دکھا دے، بہت سارے نہیں، ایک تارہ کھینچ کر دکھا دے آپ کے استقبال میں، نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایسا استقبال کیا۔ یہودی میں، مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا بغرض تجارت۔ اسی رات کو اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ اس رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم، تو اس نے کہا جاؤ تحقیق کرو، اس رات میں اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جنی نے ان کے منہ پر انگلی رکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عبداللہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، یعنی حضور پیدا ہوئے ہیں۔
تو واقعہ اور بات بالکل سچ نکلی. اس یہودی نے کہا مجھے دکھاؤ. اب جب یہودی دیکھنے کے لیے گیا, اس نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا. اور جب ہوش آیا تو کہنے لگا خدا کی قسم, نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی. اللہ نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی. اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے. ایسا شاندار استقبال. ہم تو ایک کنگرے کو بھی نہیں توڑ سکتے, 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے. اس سے کسریٰ کی پریشانی میں اضافہ ہوا کہ آخر ایسی کیا بات ہے. پھر اگلے دن اسے یہ خبر ملی کہ فارس میں 1000 سال سے جو آتش قدر روشن تھا وہ بھی بجھ گیا. یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی استقبال میں ہوا, ولادت کے استقبال میں ہوا. یہ میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ولادت کے وقت میں جو اللہ کی طرف سے استقبال ہوا اس کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے.